جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے اگلے دن ہی لڑکے کے دوست اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ رات کیسی گزری. اسی طرح لڑکی سے بھی یہ اس کی سہیلیاں اس کی دوست سوال کرتی ہیں بتاؤ کہ رات کیسی گزری. عموماً جو سوال کیا جاتا ہے دوست یہ کہتے ہیں بتاؤ ہماری بھابھی کیسی تھی. اسی طرح پھپھو خالہ چاچی مامی نانی دادی دیگر لوگ بھی پوچھتے ہیں بتاؤ لڑکی کیسی تھی. اسی طرح لڑکی سے بھی پوچھتے ہیں بتاؤ لڑکا کیسا تھا. پرائیویٹ پارٹس کے بارے میں بار بار یہ سوال دہرایا جاتا ہے بتاؤ بھائی رات کیسی گزری. ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہم مسلمان ہیں کہ جس کام کو اللہ نے اور اس کے نبی نے پردے میں رکھا ہے ہم اتنے بے حیا ہو گئے کہ اس کے متعلق پوچھتے ہیں, اس کے متعلق مشوری کرتے ہیں, اپنی بیوی کے بارے میں لوگوں کو باتیں بتا رہے ہیں, اپنے شوہر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میرے شوہر ایسے ہیں, وہ تو ایسے دکھتے ہیں, ان کا جسم ایسا ہے. اپنی بیوی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میری بیوی ایسی ہے, اس کے پاؤں ایسے ہیں, اس کا چہرہ ایسا ہے. اتنے ہم بے حیا ہو گئے. کیا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ کیا مومن ایسا ہوتا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان. حضور فرماتے ہیں حیا ایمان سے ہے. بھئی آپ کا ایمان کمزور ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں جو کر رہے ہیں ان کو جواب دے رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, یہ جو پوچھنے والے ہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر ہماری بیٹی کے بارے میں ہماری بہن کے بارے میں کوئی اس طرح پوچھے بتاؤ اس کے پاؤں کیسے ہیں, وہ کیسی دکھتی ہے, اس کا جسم کیسا ہے, تو ہمیں شرم نہیں آتی؟ پھر ہم دوسروں کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں؟ تو اس شوہر کو بھی شرم آنی چاہیے, اس بیوی کو بھی شرم آنی چاہیے جو اپنے شوہر کی باتیں بتاتی ہے. اس شوہر کو شرم آنی چاہیے جو اپنی بیوی کی باتیں بتاتا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ کھولیں قرآن. ہم نے مسئلہ یہ قرآن نہیں کھولا, ہم نے قرآن کو اوپن نہیں کیا. ہم نے کیا اوپن کیا ہے؟ بیٹیاں ڈرامہ اوپن کر لیا ہے. ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ آئی پی ایل دیکھ رہے ہیں. ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ پی ایس ایل دیکھ رہے ہیں. ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ تیرے بن. ہم یہ ڈراموں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. پی ٹی وی ہوم, پی ٹی وی سپورٹ. قرآن نہیں کھولا. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارے لیے پردہ ہے, تم اس کے لیے پردہ ہو. تم دونوں ایک دوسرے کے لیے پردہ ہو. ایک دوسرے کی باتیں بتاؤ گے بدنام ہوگے, دونوں بدنام ہوگے. اور سب سے بڑی بات کہ قرآن کے ہم مخالف جا رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیں یہ کوئی ادب نہیں ہے آپ یہ کہیں کہ وہ تو بڑے تھے اب انہوں نے پوچھا تھا تو بتانا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ والے کام میں کسی کی پیروی نہیں ہے, چاہے وہ ماں ہے, چاہے وہ بھائی ہے, چاہے وہ باپ ہے, چاہے وہ ٹیچر ہے, چاہے وہ قاری صاحب ہے, کوئی بھی ہے. گناہ والے کام میں کسی کی پیروی نہیں ہے, نہیں بتانا اس کو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ ڈرنے والا ہے. ان کو تو شرم آنی چاہیے جو سوال پوچھ رہے ہیں, اس طرح کی باتیں پوچھ رہے ہیں. تو آپ سے میں گزارش کروں گا یہ کوئی دوستی نہیں ہے کہ آپ کہیں وہ میرے دوست مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, وہ میری خالہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی, میری چچی مجھ سے ناراض ہو جائے گی, پھپھو مجھ سے ناراض ہو جائے گی, میری سہیلیاں مجھ سے ناراض ہو جائیں گی. وہ کہیں گی کہ ہم سے کوئی بات نہیں ڈسکس کر رہی, تم اپنے آپ کو کیا سمجھنا شروع ہوگی, شادی ہوگی اب تم ہمیں بھول گئی ہو. یہ کوئی نہیں ہے, یہ ساری نفس کو راضی کرنے والی باتیں ہیں. آپ نے مکمل طور پر مخالفت کرنی ہے. قرآن میں منع کیا گیا ہے. آج مسلمان پستیوں کی جانب کیوں جا رہے ہیں؟ ہم نے بے حیائی والے کام شروع کر دیے ہیں. بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام, اتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں. آج اپنی ناکامی کا سبب یہی ہے کہ سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں. اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے ہم منہ موڑے. کیوں؟ پتہ ہی نہیں ہے, سیکھا ہی نہیں ہے, سنی نہیں ہے. وقت دوسری چیزوں کو دیا, وقت موبائل کو دیا, وقت ٹی وی کو دیا, وقت فلموں کو دیا, وقت گانوں کو دیا, وقت دوستوں کو دیا. نہیں وقت دیا تو مسجد میں نہیں دیا, نہیں وقت دیا تو مدارس میں نہیں دیا, نہیں وقت دیا تو محافل میں نہیں دیا, نہیں وقت دیا تو اچھی صحبت کو نہیں دیا, نہیں وقت دیا تو اپنے نیک بزرگوں کے پاس نہیں بیٹھے. وقت دیا تو چونکوں میں دوستوں کے ساتھ بیٹھے, واٹس ایپ پر دوستوں کے ساتھ چیٹنگ کی, گروپ بنا لیے, اس طرح کے معاملات میں بڑے پہنچ کے کام کیے.